اور لوگوں نے کیا کرا کہ لوگوں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے کہ بھائی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کرا کہ بھائی 6 دن کا پیکج کہیں مل جائے، 10 دن کا کہیں مل جائے کہ 10 دن کوئی تراویح پڑھا دے، 15 دن کے اندر کوئی ختم کر دے. ٹھیک ہے، ساری غلطی مولویوں کی ہے. ٹھیک ہے، اگر مولوی اس چیز کو بتاتے کہ بھائی یہ نفلی نماز ہے، تم 2 رکعت بھی آخری وقت میں تہجد کو اٹھ کے پڑھ لو گے تمہیں ثواب مل جائے گا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور مولوی اگر بتا دیتے حقیقت کہ کوئی نہیں بھی پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، نفلی نماز ہے. لیکن مولویوں کو سارا بلیم جائے گا مولوی کے اوپر. مولوی نے جھوٹ بولا امت سے، پیکج چلائے نا مولویوں نے. جیسے نیٹ ورک کمپنی چلاتی ہیں، سموں کی کمپنی دیتی ہیں، ڈیٹا دیتی ہیں، یا وائی فائی کمپنی چلاتی ہیں، بھائی مہینے کا اتنا بھرنا پڑے گا یا 2 مہینے کا یہ پیکیجز بھی. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين امنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئك اصحاب الجحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی رضا سوال کر رہے ہیں کہ سلمان بھائی کیا 6 دن کی، 10 دن کی یا 15 دن کی تراویح پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ دلیل کی روشنی میں بتائیں. دیکھیں میرے بھائی، سب سے پہلی بات تو آپ لوگ یہ جان لیں کہ جو لوگ بھی 6 دن کی، 10 دن کی یا 15 دن کی تراویح پڑھ رہے ہیں نا، تو یہ بالکل ہی بیوقوف لوگ ہیں. انہیں یہی نہیں پتا کہ تراویح کا اصل مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 دن تراویح پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی باہر آ کر، تو وہ نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع رمضان سے پڑھتے تھے اپنے گھر کے اندر. ٹھیک ہے، یعنی کسی بھی مولوی سے آپ پوچھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے رمضان پڑھتے تھے کہ 3 دن پڑھی، وہ کہے گا پڑھتے تھے پورے رمضان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن باہر آ کر پڑھی تاکہ لوگوں کو انسپائر کر سکے کہ بھائی ایٹ لیسٹ رمضان کے اندر تو یہ نماز پڑھو، اس کا بہت بڑا ثواب ہے. ٹھیک ہے، یعنی صحابہ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ رمضان میں روزے رکھے، 22 روزے گزر گئے، آپ نے کوئی نماز میں باہر آ کے نہیں پڑھائی. یعنی اپنے حجرے کے اندر پڑھتے تھے، سمجھنے والی بات ہے. پھر آپ اچانک سے 23ویں رات کو باہر آئے رمضان کی اور آپ نے نماز پڑھی، صحابہ آپ کے ساتھ جڑ گئے آ کر. پھر 24 میں آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی، 25 میں پڑھی، پھر 26 میں نہیں پڑھی، یعنی 26ویں رات کو نہیں پڑھی رمضان کی، 27 میں پڑھی. اور جب 29 میں لوگ جمع ہوئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی اپنے گھروں میں جا کے نماز پڑھو، کہیں تمہارے اوپر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، انسان کی بہترین نماز وہ ہے فرض کے بعد جو اپنے گھر میں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مسئلہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہی تھی، آپ کا جو موٹیو تھا اس میں یہی تھا، صاف معلوم پڑ رہا ہے کہ لوگ بھلے ہی سے پورا سال نہیں پڑھتے تہجد کی نماز کو، لیکن رمضان کے اندر پڑھیں. اور رمضان کے اندر خاص طور سے آخری عشرے میں تو پڑھیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ آخری عشرے میں شب قدر کی راتوں کو تلاش کرو، جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات. اور یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دیکھیں سیکوینس کہ آپ نے بالکل طاق راتوں میں ہی نماز پڑھی ہے. 23 میں پڑھی، 24 میں نہیں پڑھی، 25 میں پڑھی، 26 میں نہیں پڑھی، 27 میں پڑھی، 28 میں نہیں پڑھی، اور 29 میں آپ آئے نہیں باہر. وہ بھی اس وجہ سے نہیں آئے کہ کہیں فرض نہ ہو جائے، ورنہ آپ چاہتے تھے پڑھنا. ٹھیک ہے، اور پڑھنے کا حکم دیا کہ اپنے گھروں میں جا کے پڑھو، یہ نہیں کہا کہ مت پڑھو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پتا تھا کہ رمضان کے اندر صحابہ پڑھیں گے تو انہیں ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا رمضان کے اندر نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں 10 گنا سے 700 گنا تک. ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کی یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے 7 کا گناہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے، تو تہجد کی نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے رمضان کے اندر، جیسے اور نمازوں کو بڑھ جاتا ہے. نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے. صحیح بخاری کی حدیث. یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ تہجد کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں؟ تو جو لوگ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ دیکھو نبی جو یہ 8 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان میں پڑھتے تھے، یہ جماعت سے، بولو نا بھائی، اس حدیث کو فالو کرنا ہے تو پھر آپ جماعت سے نماز، نفل نماز میں جماعت جائز نہیں ہے. اکا دکا لوگوں کی تو جماعت ہے، کبھی بھی نبی نے نفل میں اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا ہے. مولوی کہتے ہیں الگ نماز ہے، تراویح کی نماز جماعت سے ہوتی ہے، سال بھر تو جماعت سے نہیں ہوتی. تو بھائی رمضان کے اندر ثواب بڑھ گیا نا، اللہ کے رسول نے جماعت کرا دی نا رمضان کے اندر. ٹھیک ہے، سال بھر تو وتر کے اندر بھی جماعت نہیں ہوتی ہے، اللہ کے رسول نے کبھی جماعت نہیں کرائی 11 مہینے میں، لیکن رمضان کے اندر تم جماعت کیوں کراتے ہو وتر کے اندر؟ ثابت کرو اللہ کے رسول نے وتر کے اندر اتنی بڑی جماعت کرائی ہو کبھی اپنی زندگی میں رمضان کے علاوہ نہیں کرائی. لیکن تراویح میں کرتے ہیں نا، تو ایک ہی نماز ہے، امت کو دھوکہ نہ دیں. تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ امت رمضان کے آخری عشرے میں تو یہ نماز پڑھے، اس لیے آپ نے آخری عشرے کی راتوں میں پڑھی. ٹھیک ہے، کہ کم سے کم ان بڑی راتوں کو تو ثواب پالو. اس میں ایک رات کا اگر کسی کو شب قدر مل گئی تو اسے 1000 مہینوں کے برابر عبادت کرنے کا ثواب ملے گا. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے کیا کرا کہ لوگوں نے اپنی مصروفیت کی وجہ سے کہ بھائی ہمیں ٹائم نہیں ملتا، ہم تھکے ہوئے رہتے ہیں، تو انہوں نے ڈھونڈنا شروع کرا کہ بھائی 6 دن کا پیکج کہیں مل جائے، 10 دن کا کہیں مل جائے کہ 10 دن کوئی تراویح پڑھا دے، 15 دن کے اندر کوئی ختم کر دے. ٹھیک ہے، ساری غلطی مولویوں کی ہے. ٹھیک ہے، اگر مولوی اس چیز کو بتاتے کہ بھائی یہ نفلی نماز ہے، تم 2 رکعت بھی آخری وقت میں تہجد کو اٹھ کے پڑھ لو گے تمہیں ثواب مل جائے گا، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. اور مولوی اگر بتا دیتے حقیقت کہ کوئی نہیں بھی پڑھے گا تو گنہگار نہیں ہوگا، نفلی نماز ہے. لیکن مولویوں کو سارا بلیم جائے گا مولوی کے اوپر. مولوی نے جھوٹ بولا امت سے، یہ سنت موقعہ ہے، ضروری ہے، نہیں پڑھو گے تو گنہگار ہو گے یا ملامت کیے جاؤ گے، نہیں چھوڑنی چاہیے. اور پھر لوگوں نے کہا بھائی جب اتنی ضروری ہے تو پڑھنی ضروری ہے.
ٹھیک ہے، ورنہ گنہگار ہوں گے، یا لوگ کیا کہیں گے تراویح نہیں پڑھتا، کہیں مشہور کر دیا تراویح نہیں پڑھی تو روزہ نہیں، روزے کے ثواب میں کمی ہو جائے گی، یا فرض نماز پڑھ کے فائدہ نہیں، ٹھیک ہے۔ تو لوگوں نے کیا کرا، پھر مولویوں نے پیکیج چلائے تو لوگوں نے وہ ایکسیپٹ کر لیے، پیکیج چلائے نا مولویوں نے، جیسے نیٹ ورک کمپنی چلاتی ہیں، سموں کی کمپنی دیتی ہیں، ڈیٹا دیتی ہیں، یا وائی فائی کمپنی چلاتی ہیں، بھائی مہینے کا اتنا بھرنا پڑے گا یا 2 مہینے کا یہ پیکیجز میں یہ دیں گے، تو مولویوں نے بھی پیکیج رکھ دیا، ٹھیک ہے، کہ 6 دن کا قرآن پڑھنا ہے تو اس مولوی کے ساتھ ہو جاؤ، اس مسجد میں چلے جاؤ، 8 دن کا پڑھنا ہے وہاں چلے جاؤ، 10 دن کا پڑھنا ہے وہاں چلے جاؤ، 15 دن میں ختم کرنا ہے قرآن وہاں چلے جاؤ۔ بھائی قرآن ختم کرنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ ٹھیک ہے، قرآن کا تو کوئی ختم کرنے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اس میں تو قرآن پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اور سکون سے پڑھنا ہے، خوبصورتی کے ساتھ پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، ٹھیک ہے، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے۔ تم نے کیا کرا، ریل گاڑی بھگا دیا۔ آج دیکھ لیں آپ، تراویح ہو رہی ہے، نام کی تراویح ہو رہی ہے، لوگ فرض پورا کر رہے ہیں، کھڑے ہیں جاہلوں کی طرح، انہیں کچھ نہیں پتا کیا پڑھا جا رہا ہے، پیچھے ہنسی مذاق ہو رہی ہے، جب امام رکوع میں جاتا ہے، جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے، یعنی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں، یہ کھلی ہوئی بات ہے، سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں آپ، اپنی آنکھوں سے آپ مشاہدہ کر لیں جا کے مسجدوں میں کہ پچھلی صفوں میں کیا ہوتا ہے، اور امام صاحب کس اسپیڈ سے پڑھ رہے ہیں، جیسے امام صاحب کو ٹوائلٹ لگی ہو، پتہ نہیں کہاں بھاگ کے جانا ہے، یا گھر میں چوری ہو رہی ہے، امام صاحب کو جا کر بچانا ہے۔ الذين كفروا تصيبهم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. فترى الذين في قلوبهم وعد الله أن يأتيهم أو أمر ويصبحوا على ما خذاني نوجدنا في زمنه وكذلك مكنا يسوع بالله وهو من نصيب برحمتنا من نشاء ولا نجعل في المسلمين ولا أجر الآخرة خير الذين آمنوا ٹھیک ہے، تو قرآن کے ساتھ مذاق بنا رہا ہو، قرآن کا کھلواڑ کر رہا ہو، کل گروان پکڑ لگا یہ قرآن قیامت کے دن جا کے کہ قرآن میں نہیں پڑھا، کہ قرآن شکایت کرے گا اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ نبی شکایت کریں گے، نہیں پڑھی یہ چیزیں تم نے، ٹھیک ہے۔ تو بھائی تراویح کا مقصد یہ تھا کہ پورا مہینہ آپ پڑھ لیں، رمضان کے علاوہ آپ 11 مہینے تہجد نہیں پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورے 12 مہینے نماز پڑھتے تھے، آپ پر کچھ عرصے کے لیے فرض تھی، پھر بھی آپ اس کے اندر تہجد کے اندر سورہ بقرہ سورہ نساء ایک رکعت کے اندر پڑھ جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر قیام کرنے سے مراد ہے قیام کرا جائے لمبے لمبے، تو آپ نے 10 دن کے اندر ہی لپیٹ کے رکھ دی، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول نے تو شب قدر میں آگے پڑھی تھی 3 دن، 23ویں رات کو، 25ویں رات کو، 27ویں رات کو، آخری عشرے میں پڑھی تھی، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو 6 دن بھی کرنی تھی تو آخری عشرے میں کرتے، بھائی 23 کو پڑھ لیتے، 25 کو پڑھ لیتے، 27 میں پڑھ لیتے، 29 میں پڑھ لیتے، آخری عشرہ تو کم سے کم آپ کو مل جاتا۔ ہم کہہ بھی دیتے چلو بھائی اللہ کے رسول نے بھی 3 دن پڑھی تھی، آپ نے بھلے ہی چلو آخری عشرے میں پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے شروع کے 10 دن میں، شروع کے 15 دن میں ختم کر دی، بڑی راتوں تو آپ شروع ہوں گی آخری عشرے کے اندر، تو کیا فائدہ ہوا اس کا پڑھ کے؟ قرآن ختم کر لیا جی ہم نے، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں، بھائی کس چیز کا قرآن ختم کر لیا تم نے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا مہینہ یہ نماز پڑھنے کا پڑھتے تھے اپنے حجرے کے اندر، 3 دن آپ نے آ کر پڑھائی اور صحابہ کو اپنے گھر میں پڑھو، صحابہ پڑھتے تھے، پھر حضرت عمر نے جماعت شروع کر دی کہ جو لوگ قرآن نہیں جانتے ایک اچھے بہترین قاری کے پیچھے جا کر وہ نماز پڑھیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے یہ نماز، پورا رمضان پڑھتے تھے۔ تو کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ مولوی کی بھی غلطی ہے، عوام کی بھی غلطی ہے۔ مولوی کی غلطی ہے کہ مولوی نے اس چیز کو مس ہینڈل کیا کہ بھائی اسے فرض کے برابر لا کے کھڑا کر دیا کہ پڑھنی ضروری ہے، اب انسان کو ویسے ہی انہوں نے بوجھ میں ڈال رکھا ہے، عشاء کی 17 رکعت بتا کر پھر 20 رکعت تراویح اور ڈال دی ان کے اوپر، تو کہاں سے ہمت ہوگی؟ آپ امت کو صحیح مسئلے بتائیں کہ بھائی عشاء کی نماز 6 رکعت ہے، 6 رکعت کے بعد آپ تراویح پڑھنا چاہتے ہیں 2 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، زیادہ گہرا ہے کم سے کم 2 بھی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہیں بھی پڑھتا آپ گنہگار نہیں ہوں گے، آپ نے 4 رکعت عشاء کی پڑھ لی، آپ بری ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے نہیں پوچھے گا آپ نے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھی، آپ نے تراویح کی نماز کیوں نہیں پڑھی، ٹھیک ہے۔ تو صحیح مسئلے جب آپ بتائیں گے امت کو آسانی ہوگی، امت آپ کو دعائیں بھی دے گی اور صحیح راستے پہ چلے گی، ورنہ آپ غلط مسئلے بتاتے رہو گے تو یہی چیزیں ہوں گی، دین کا مذاق بنے گا، پھر پیکیجز ہی نکلیں گے 6 دن کے، 10 دن کے، 20 دن کے، یہی چیزیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو تراویح کا صحیح مقصد یہی ہے کہ پورا مہینہ آپ پڑھیں، لمبے لمبے قیام کریں، سکون سے قرآن پڑھیں، ٹھہر کے پڑھیں، اور ضروری نہیں ہے قرآن پورا کریں، آپ 10 پارے بھی کر لیں لیکن سکون سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔